امیر المومنین سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو بے شمار صفات سے متصف فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو عظمتوں سے، رفعتوں سے اور بلندیوں سے نوازا اور فرمایا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ صحابہ کرام وہ عظیم شخصیات اور ہستیاں ہیں، ان سب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اچھائی کا وعدہ فرمایا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، تم ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے کامیابیاں، کامرانیاں اور ہدایت آپ مقدر بنے گی۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر اصحاب میں سے ایک صحابی رسول ہے جنہوں نے اسلام کے لیے بے شمار قربانیاں پیش فرمائی، اسلام کے لیے بہترین خدمات سر انجام دی، اپنی بقیہ زندگی اسلام پہ وقف فرما دی۔ اور ان کا سلسلہ نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 5ویں پشت پر ایک ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ان دونوں کا سلسلہ نسب بھی ایک وقت کے بعد ایک ہو جاتا ہے، ایک ہی خاندان ہے، لیکن اپنے اپنے خانوادے اللہ نے تقسیم فرما دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 34 یا 35 سال قبل سے چھوٹے ہیں، آپ کے بعد ان کی ولادت ہوئی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے سے ان کی ابتدائی سے ایک جب کلش، ایک لڑائی، ایک جنگجو کا ماحول تھا، کیونکہ آپ ہی کے خاندان میں ربیعہ، عتبہ اور شیبہ جو اسلام کے سب سے بدترین دشمن تھے، آپ ہی کے خاندان سے ان کا تعلق۔ آپ کے والد گرامی ابو سفیان وہ بھی ابتدا میں اسلام کے بڑے دشمنوں میں شمار ہوتے تھے۔ اسلام کے مقابلے میں سب سے زیادہ جو رکاوٹیں پیدا کی گئی وہ بھی انہی کے طرف سے کی گئی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت ایسا آیا جو اللہ نے ان پہ کرم فرمایا اور پھر پیدل پہ سارے کے سارے اسلام کے حلقے میں ایسے داخل ہوئے کہ جیسے کفر کے اندر یہ بہادر تھے، جرأت مند تھے، ایسے ہی اسلام لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان سے اسلام کی ایسی خدمات سر انجام لی کہ وہ سارا کا سارا خاندان اسلام پہ کٹ متنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت ابو سفیان اسلام سے قبل غزوہ بدر ہو یا غزوہ احد ہو، اسلام کے مخالفین میں آپ کا شمار ہوتا تھا، بڑے بڑے سرداروں میں، بڑے بڑے رؤساء میں ان کا شمار ہوتا تھا، لیکن ایک خاص بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور آگے تاریخ کے اندر یہ بات روشن الفاظ میں ملتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا تعلق اس خاندان سے تھا جو اسلام کا بدترین دشمن تھا، اور وہ آپ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی اسلام کے سب سے بڑے مخالفین میں شمار ہوتے تھے، اور ایک غزوے کے اندر اسلام کے مقابلے میں جس لشکر کی آپ نے سپہ سالاری کی اس کے سردار بھی آپ تھے، جس لشکر نے اسلام پہ دھاوا بولنا تھا اس کے سربراہ بھی آپ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کے ساتھ کسی جنگ میں اسلام کے خلاف شریک نہیں ہوئے۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی وہ صفت ہے جو اسلام سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ان صفات سے، پورا خاندان اسلام دشمنی میں سب سے معروف اور مشہور تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ کا کسی بھی جنگ کے اندر اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنا، جنگ میں شریک ہونا، ان مسلمانوں کے خلاف کسی بھی مشرے کو بھی کسی تاریخ کی کتاب میں ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حضرت امیر معاویہ کی وہ محبت تھی اسلام کے ساتھ جو اسلام کے اظہار سے قبل اللہ تعالیٰ ان کے دل کے اندر پیوست فرما دی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان جلیل القدر ہستیوں میں سے ہیں کہ جب یہ اسلام قبول فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کے متعلق مختلف روایات ملتی ہیں،
اور ایک روایت اور مشہور روایت کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 6 ہجری یا سن 7 ہجری میں اسلام قبول فرماتے. فتح مکہ سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے متصف ہو جاتے ہیں، اور اسلام لانے والے صحابہ کرام میں چند صحابہ کرام ایسے جو پڑھے لکھے تھے. اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بھی ان صحابوں میں فرمایا جو پڑھے لکھے تھے، اسلام سے پہلے دینی اور دنیاوی امور پہ مہارت رکھتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام لاتے ہی ان کو اسلامی خدمات پہ مسلسل استعمال کرنا شروع کر دیا، اور فرمایا کہ معاویہ آپ میرے ساتھ رہا کرو. حضرت امیر معاویہ وہ عظیم شخصیت ہے. خط و کتابوں بادشاہوں کی طرف سے جو خطوط آتے تھے، ان خطوط کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ سے لکھوایا کرتے تھے. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو وحی الہی نازل ہوتی جبریل امین کے ذریعے سے، وہ وحی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دیگر کاتبین تھے، قرآن کریم لکھنے پر صحابہ کرام معمور تھے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو بھی یہ سعادت نصیب فرمائی کہ وہ قرآن کریم کی وحی لکھا کرتے تھے. اور روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد جو سورتیں نازل ہوئی، ان میں سب سے مشہور سورت سورہ توبہ ہے. بہت بڑی سورت ہے سورت توبہ. آپ رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور مورخین لکھتے ہیں کہ ممکن ہے یہی وہ سورت ہو جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھنے کی سعادت اللہ نے عطا فرمائی. لیکن خطوط اور آپ رضی اللہ عنہ کی طرف سے بے شمار لکھے گئے، دیگر بادشاہوں کی طرف، دیگر لوگوں کی طرف، اور مسلمانوں کے جو سپہ سالاران تھے مختلف علاقوں میں کام کر رہے تھے، ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تحریر کی صورت میں لکھا جاتا، وہ سب سے زیادہ لکھنے والے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت سے خاص محبت اور تعلق اور رشتہ داری کا انس تھا. بہت سارے رشتے ایسے ہیں جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت سے ہیں، اور سب سے مشہور رشتہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت علی کے چچا زاد کے فرزند، یعنی آپ کے کزن کے بیٹے، حضرت علی کے کزن کے بیٹے حارث بن نوفل بن عبد المطلب کے نکاح میں تھی. حارث بن نوفل بن عبد المطلب کے نکاح میں جو خاتون تھی وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اولاد بھی عطا فرمائی جن کا نام محمد رکھا گیا. اور پھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی بھانجی سے ہوا، جن سے ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام علی اکبر ہے، اور وہ عظیم بیٹا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش فرماتے. اتنا قریب رشتہ تھا بنو امیہ کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، اہل بیت سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص نسب تھا. لیکن دشمنان اسلام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو اس قدر مجروح کرتے گئے، تاریخ کے اندر ایسی مغلظات بیچ میں شامل کی گئی جس سے تمام صحابہ کرام کو بالعموم اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو بالخصوص نشانہ بنایا گیا. اور اسی نشانے کے زمرے میں بہت سے اہل سنت مورخین بھی ان بدبختوں کے نشانے میں آگے ان کی غلط فہمی کے شکار ہوئے، ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہوئے، اور ان کی قلم بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف چلنے لگی. صحابی رسول کو ایسے الفاظ اور ایسی باتیں آپ سے منسوب کی گئی جن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور سے بھی تعلق ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ مختلف مورخین نے ایسی باتیں منسوب کی کہ حضرت معاویہ کا نام، اس کا مطلب
حضرت ابوبکر سمیت کتنے صحابہ کرام جو اسلام لانے سے قبل جن کے نام مختلف نام تھے، مختلف لقب تھے، مختلف کنیتیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کے نام جو اسلام کے منافی تھے، اسلامی تعلیمات کے منافی تھے، یا جن کے معانی صحیح نہیں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سب کچھ تبدیل فرما دیے۔ تو آخر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا نام اگر کسی لغت میں یا شرعی حوالے سے مناسب نہ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام کیوں تبدیل نہیں فرمایا؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ عظیم المرتبہ صحابی لیکن مظلوم صحابی ہیں، جو ایک مخصوص طبقہ تو ان کے بارے میں ایسے ایسے وہم اور ایسے ایسے خیالات کو پیدا کرتا ہی ہے، لیکن ہمارے اہل سنت برادری میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان بدبختوں کے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ عزت، وہ حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی جو دیگر صحابہ کرام کی جاتی ہے۔ آخر کیا وجہ ہے؟ مسلمان اس قدر مجبور اور مظلوم ہو گئے، مسلمان اس قدر اسلامی تعلیمات اور اسلامی تاریخ سے نابلد ہوتے گئے کہ جو دشمن نے پروپیگنڈا کیا اس کا ہم شکار ہو گئے، ہماری بنیادیں کمزور کرتے گئے یہ دشمن۔ یہ سب سے بڑا المیہ ہے ہمارے لیے۔ رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام لاتے ہیں، اسلام لاتے ہی جو غزوات تھے ان غزوات میں بھی شریک ہونا شروع ہو گئے۔ اب پہلی صفت کیا تھی کہ حضرت معاویہ کا خاندان اسلام کا دشمن تھا، اس کے باوجود بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام کے خلاف کسی جنگ کے اندر شریک نہ ہوئے، اسلام کے خلاف جنگ میں شریک کسی کو بھی کوئی مشورہ نہیں کیا، حالانکہ اسلام کا اظہار نہیں کیا تھا، اسلام قبول بھی نہیں کیا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اسلام دشمن سرگرمی میں حصہ نہیں لیا۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہترین طبیعت کی عکاسی کرنے والی یہ صفت ہے، لیکن اسلام لاتے ہی سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ نعوذ باللہ حضرت معاویہ بزدل تھے، دشمن یہ سوال کر سکتا تھا، اس لیے اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کو اپنی جان عزیز تھی اس لیے اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دشمن کے ان وہمات، ان توہمات، ان تخیلات کا منہ توڑ جواب دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ حنین میں شریک ہوئے۔ اسلام لاتے ہی غزوہ حنین میں شریک ہوئے، غزوہ اور بھی دیگر جنگیں تھی اور غزوات تھے چھوٹے چھوٹے جس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شریک ہوئے حضور کی زندگی میں، تاکہ کسی کے دل و دماغ میں یہ بات نہ رہے کہ حضرت معاویہ کے اندر وہ طاقت نہیں تھی لڑنے کی، وہ صلاحیت نہیں تھی، تبھی تو اسلام کے خلاف لڑنے کی ان کے اندر طاقت اور صلاحیت پیدا نہ ہو سکی۔ اس کا جواب بھی ان کی زندگی کے اندر ان لوگوں کو مل گیا جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو مشکوک بنانا چاہتے ہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت معاویہ سے اس قدر محبت اور تعلق کا رشتہ تھا، ایک تو صحابی رسول تھے ہی، لیکن اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہمیشہ رہا کرتے تھے، آپ کی خدمت میں ہمیشہ مصروف عمل رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ معاویہ کو لوگوں کے لیے ہادی بنا، ہدایت دینے والا بنا، اور فرمایا اور ہدایت یافتہ فرما، اور اس کو بھی ہدایت دے، اس کے ذریعے لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرما۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شخصیت کے لیے کی اس شخصیت کا نام حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پہ سوار ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا، معاویہ آپ کے جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جو سب سے میرے جسم کے قریب ہے؟ آپ نے عرض کیا رسول اللہ میرا پیٹ آپ کے جسم کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اس کے جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا اللہ معاویہ کے پیٹ کو علم اور حلم سے بھر دے۔ ایسی دعائیں
جس کے لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ان کا نام معاویہ ہے اور وہ صحابی رسول اور کاتب وحی کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت معاویہ کو عظیم فضائل سے متصف فرمایا۔ ایک مرتبہ ہم سب کی ماں ام حبیبہ زوجہ مطہرہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر کو دبا رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا ام حبیبہ کیا آپ کو اپنے بھائی سے پیار ہے؟ ہم سب کی ماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ وہ کون سی بہن ہوگی جس کو اپنے بھائی سے پیار نہ ہوگا؟ تو ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو معاویہ سے محبت کرے گا اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرے گا۔ معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ کی محبت اگر ہمارے دل میں نہیں ہوگی تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں بسانا چاہتے ہیں اور اسے اپنے ایمان میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو حضرت معاویہ سے محبت کرنی پڑے گی۔ حضرت معاویہ سے محبت یہ صرف یہ کہ صحابی رسول ہونے کے ناطے نہیں، ہم اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بھی حضرت معاویہ سے محبت کرنے پڑے گی۔ وہ لشکر جو جنگ میں شریک ہوا، فتح ہونا شکست ہونا وہ ایک الگ بات ہے، جو اس جنگ میں شریک ہوگا اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان پر جنت واجب کر دی جائے گی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس حدیث پہ عمل ہوا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قبرص اور شام اور دمشق اس علاقے میں انہوں نے 19 سال تک حکومت کی۔ ابو بکر کا زمانہ ہو، عمر کا زمانہ ہو، عثمان کا زمانہ ہو، علی کا زمانہ ہو، تمام ادوار خلفائے راشدین کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے عہدوں اور بڑے بڑے منصب پر فائز رہے۔ اگر خدا نخواستہ ان کے دل کے اندر، ان کے کردار میں، ان کی سیرت میں اگر کوئی مشکوک عمل دیکھا جاتا یا محسوس کیا جاتا تو کوئی تو تبدیل کر ہی دیتا ان کو۔ آپ کے زمانے میں کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں تو اظہار نہیں ہوا، بعد کے اندر اظہار ہوا۔ کیا ہم آج کا مورخ، آج کا مفکر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے زیادہ سمجھدار ہے؟ آج کا مسلمان یا آج کا نام نہاد ذاکر حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے زیادہ علم رکھنے والا ہے؟ جب ان کے زمانے کے اندر وہ صاحب مرتبت بھی تھے اور ایک اسلام کے بڑے بڑے کاموں کے اندر اپنے فرائض سر انجام بھی دیا کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ان کو کیسے مشکوک کیا جا سکتا ہے؟ تو میرے عزیز دوستو، یہ رجب المرجب کا مہینہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم وفات کا دن ہے۔ 22 رجب آپ کی وفات کا دن ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کی کہ ایسی رسومات، ایسے توہمات، ایسے خیالات ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے علاقوں اور بستیوں کے اندر شامل ہو گئے جسے ہم اسلام سمجھنے لگے اور ان کا اسلام سے دور سے بھی تعلق نہیں ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ بدعات ایسی ہوتی ہیں جو ہر محلے کی اپنی سطح کی ہوتی ہیں، دوسرے محلے میں جائیں تو اس کی کیفیت، اس کی شکل کچھ اور بن جاتی ہے، لیکن جو اسلام ہے وہ پوری دنیا میں، مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو، اپنی ایک شکل رکھتا ہے، اپنی ایک طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ لیکن جب آپ اسلام کو چھوڑ کر بدعات کا رخ کریں گے تو بدعات کا کوئی سر اور پاؤں نہیں ہوتا، جس علاقے میں جائیں گے وہاں کی نئی بدعت ہوگی۔ تو 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا یوم وفات ہے، لیکن افسوس کہ دشمن تو کرتا ہی کرتا ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے کہ صحابہ کرام کی عزت اور ناموس کو مجروح کرنا اور مجروح کرنے کے لیے کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ لیکن ہماری اہل سنت برادری بھی ثواب کی نیت سے 22 رجب کو اپنے گھروں کے اندر شیرینی کا اہتمام کرتی ہے، کچھ کھانے پکانے کا اہتمام کرتی ہے، اور مخصوص قسم کے، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ مخصوص قسم کے کھانے ہیں جو ہمارے گھروں میں پکتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں، اور اسے ہم ثواب سمجھتے ہیں۔ یہ کیسا ثواب ہے کہ ایک صحابی رسول جس دن فوت ہوئے اس دن ہم خوشی منا رہے ہیں۔
میرے بھائیو ذرا سوچئے گا کہ ہم 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت، مظلومانہ شہادت، اس دن ہم عید منا لیتے ہیں۔ یہ کیسی خوشی ہے کہ جو صرف اور صرف صحابی رسول کی وفات پہ ہم مناتے ہیں۔ یہ مخصوص ایام کیسے ہمارے معاشرے میں رائج ہونا شروع ہو گئے؟ ہم کب تک دشمنان اسلام اور دشمنان صحابہ کے پروپیگنڈے کا شکار ہوتے رہیں گے؟ کیا ہمارے پاس کوئی اسلامی تاریخ نہیں ہے؟ کیا ہمارے پاس اسلام کا اتنا علم بھی نہیں ہے کہ جس نے اسلام کے بارے میں جو کچھ کہہ دیا ہم اس کے پیچھے پڑ گئے؟ تو آج ہمیں سمجھنا ہے کہ آج اہل سنت کی صفوں کے اندر جو کالی بھیڑیں اسلام کے نام پہ، مسلمانوں کے نام پہ شامل ہو چکی ہیں، ہم نے ان کا تعاقب کرنا ہے۔ کیوں کہ ہم تو اپنا ایمان بچا چکے، ہماری آنے والی نسلوں کا کیا بنے گا؟ کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ آج تو یہ رسم ہے، یہ رسم چلتی چلتی ہماری دوسری یا تیسری نسل کے اندر عبادت نہ بن جائے، اور پھر وہ کہنے بے مجبور نہ ہو جائیں کہ میرے والد، میرے دادا اور میرے پردادا بھی یہ کام کیا کرتے تھے، اگر یہ کام غلط ہوتا تو میرے بڑے نہ کرتے۔ آج بھی ہم اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ 22 رجب کو کوئی کھانے پینے کی رسم نہیں ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں سے آتا ہے، اور اس دفعہ 22 رجب 14 فروری کو آ رہا ہے، آج سے 4 دن کے بعد منگل کا دن ہوگا۔ منگل کے دن صبح سے لے کر شام تک نہ کسی کے گھر میں کھائیں، نہ اپنے گھر میں کچھ پکائیں، اس نیت سے کہ آج ثواب ہے۔ ہاں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے اصالہ ثواب کے لیے، ان کو ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے یا ان کے اصالہ ثواب کے لیے کچھ کرنا چاہیں وہ الگ بات ہے۔ آپ کچھ بنا کر، کچھ پکا کر یہ نیت کریں کہ یا اللہ، حضرت امیر معاویہ سمیت جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، میں ان کے اصالہ ثواب کے لیے یہ خیرات کر رہا ہوں، یہ صدقہ کر رہا ہوں، تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کے علاوہ کوئی اور نیت 14 فروری کو، 22 رجب کو اس سال ہمارے دل میں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کچھ اور آپ کو دینا چاہیں تو اس سے ضرور پوچھئے گا یہ کیا چیز ہے، اور نام مختلف ہیں۔ ایک نام لفظ کونڈا استعمال ہوتا ہے، کونڈوں کی دعوت، کونڈوں کی محفل، کونڈے کھانے، یہ مختلف نام ہے ہر علاقے کے، کیونکہ یہ بدعت ہے، اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، نام مختلف لگا دیے جاتے ہیں، اور اسے منسوب کیا جاتا ہے حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ولادت یا وفات سے، کہ اس دن ان کی چونکہ ولادت ہے یا وفات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ اس دن ان کی ولادت ہے نہ وفات ہے۔ اگر بالفرض والمحال حضرت امام جعفر صادق رحم اللہ کی ولادت بھی ہے تو خوشی ہونی چاہیے، بہت بڑے بزرگ اللہ کے ایک انسان پیدا ہوئے، لیکن جب اس خوشی کے مقابلے میں غم آ جائے تو انسانی فطرت بھی یہ کہتی ہے کہ ایک طرف خوشی ہو ایک طرف غم ہو، تو غم انسان کی طبیعت پہ حاوی ہوتا ہے، غم کو تسلیم کیا جائے، خوشی کو قربان کر دیا جائے۔ عقل بھی مانتا ہے اس بات کو۔ جیسے آپ کے گھر کے اندر آپ کے بیٹے کی شادی ہے، اور اسی دن اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ آپ کے گھر کے اندر کوئی فوتی ہو جاتی ہے، آپ کے والد کا انتقال، آپ کے بھائی کا انتقال، آپ کے دوسرے بیٹے کا انتقال، تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ جنازہ پڑا رہے، پہلے میں اپنے بیٹے کی خوشی مناؤں گا۔ یہ عقل اس بات کو نہیں مانتے۔ عقل بھی یہ کہتی ہے، ماحول اور معاشرہ بھی یہ کہتا ہے، اگر پڑوس میں ماتم ہو، گھر میں بھی چھوڑو، اپنے محلے میں فوتگی ہو، تب بھی آپ اپنی خوشی کو مؤخر کر دیں۔ اگر آپ مؤخر نہیں کر سکتے تو اس خوشی کو سادگی میں تبدیل کر دیں۔ یہ وہ عقل اور یہ وہ اخلاق، یہ وہ معاشرے کے تقاضے ہیں۔ اگر بالفرض والمحال اس دن حضرت امام جعفر کی ولادت ہے بھی صحیح تو وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہمارے لیے خوشی کی بات ہے، لیکن چونکہ اس دن حضرت معاویہ کی وفات کا دن ہے تو ہم ان کی خوشی حضرت معاویہ کی وفات پہ قربان کرتے ہیں۔ ان کی خوشی کسی اور وقت منا لیتے ہیں، 21 رجب کو ان کی خوشی منا لیں یا 23 رجب کو منا لیں، ضرور اسی دن آپ نے خوشی منانی ہے جس دن صحابی رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ اس کے پیچھے دشمن بہت محنت کر رہا ہے، تو خدا کے لیے آپ خود بھی، ہمیں اپنے آپ کو بھی سنبھالنا ہے، اسلام کے قریب تر کرنا ہے۔ ہمیں اسلام کو سمجھنے کے لیے وقت نہیں ہے، اسلامی تعلیمات پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کتابیں نہیں ہیں، اگر کتابیں ہیں تب بھی پڑھنے کا موقع اور فرصت نہیں ہے۔
تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت، فضائل، مدحت اور منقبت صبح شام بیان کرنے کی، اپنے بچوں کے اندر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضائل اور منقبت آگے ان کو بتانے کی، اور اپنے اولادوں کے نام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔